دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا روز جنگل جاتا تھا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو بیچتا تھا۔ علی بابا اور اس کی بیوی خوش ہو کے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ علی بابا جنگل میں جا رہا تھا کہ کچھ آواز سنائی دی اس کو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی چور آئے ہیں۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں چھپ جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ چور مجھے مار ڈالے۔ علی بابا نے اپنے گدھے کو درخت سے باندھ دیا اور درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہا تھا۔ 40 لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے اور یہ دو سوار غار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا اور سارے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شاباش، جلدی کرو، سارا مال سمیٹ دو، ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے۔ مال سمیٹنے کے بعد گھوڑ سوار واپس جانے لگے۔ علی بابا یہ سارا نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور خوش بھی ہو گیا۔ کھل جا سم سم۔ علی بابا نے غار کے اندر اتنا سارا سونا دیکھ کر حیران اور خوش ہوا۔ جلدی سے 2 بوری اٹھا کر گدھے کے اوپر رکھ دیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان بوریوں میں کیا ہے؟ یہ سونا ہے، سونا جو مجھے ملا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کو اٹھاؤ اور کمرے میں لے جاتے ہیں، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب سناؤ، یہ سارا سونا کہاں سے ملا؟ اب علی بابا نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ میں چلتی ہوں، اپنے بھائی قاسم کے گھر ایک پتیلا لاتی ہوں تاکہ یہ ہم لوگ ناپ لیں۔ ہاں چلی جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کو کچھ بتانا نہیں، ورنہ تو مشکل میں پھنس جائیں گے۔ علی بابا ڈھیر سارا گندم لایا ہے، اس کو تولنا ہے۔ آپ بھائی مجھے پتیلا دے دو، میں واپس کر دوں گی۔ قاسم انتہائی لالچی اور شک مزاج آدمی تھا۔ اس نے پتیلے کے نیچے شہد لگا دیا اور برتن اس کے حوالے۔ علی بابا نے اس پتیلے سے سکوں کو ناپا اور زمین میں گاڑ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد بابا کی بیوی نے وہ برتن واپس کر دیا، لیکن برتن کے نیچے جو سکے لگے ہوئے تھے وہ اس کی بیوی نے نہیں دیکھے۔ قاسم نے جب وہ سکے دیکھے تو حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ سکے علی بابا کے پاس کہاں سے آئے؟ دوسرے دن وہ علی بابا کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ وہ برتن کے نیچے جو سکے لگے ہوئے تھے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب علی بابا پریشان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو قاسم سارے گاؤں والوں کو بتا دے۔ اس نے سارا قصہ قاسم کو بتا دیا۔ اب قاسم غار کے پاس گیا اور وہی لفظ استعمال کیا، کھل جا سم سم۔ اندر جا کے دیکھا تو ڈھیر سارے سکے پڑے ہوئے تھے۔ اب قاسم خوش اور حیران ہو گیا۔ اس نے 2 بوری اٹھائی اور دروازے کے پاس آ گیا، غار کے منہ پر۔ اب اس سے وہ لفظ بھول گیا جس سے غار کھلنا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ غار کے چور جو سردار وہ بھی آ گئے اور قاسم کو اندر پکڑ کے مار دیا۔ سارا دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی پریشان ہو کے بھاگتی بھاگتی علی بابا کے گھر آ جاتی ہے اور سارا قصہ علی بابا کو سنا دیتی ہے۔ علی بابا اٹھ کے نکل جاتا ہے قاسم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ چلتے چلتے اس کو قاسم کا جیکٹ نظر آ جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ چوروں نے قاسم کو مار دیا ہے۔
اس بات کو 1 سال ہو جاتا ہے۔ علی بابا اپنے گھر میں خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سردار بہت غصے میں ہے اور کہہ رہا ہے جاؤ اور گاؤں میں دیکھو کون غریب تھا جو اب مالدار ہو رہا ہے، پوری رپورٹ مجھے لا کے دے دو۔ اب یہ چور اپنا لباس بدل کر گاؤں پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ آخر کار چوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی بابا ہے۔ پھر وہ چور چپ کے علی بابا کی پیچھا کرنے لگے، اور جب علی بابا کا گھر کا پتہ چل گیا پھر اس کے گھر پہ ایک کراس کا نشان لگا دیتے ہیں۔ پھر جب ہمارا سردار آ جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہی مکان ہے۔ جب علی بابا کی بیوی بازار سے سودا لے کے آ رہی تھی تو گھر کے دروازے پہ عجیب سا نشان دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اب علی بابا کی بیوی سارے گاؤں کے دروازوں پہ وہی نشان لگا دیتی ہے۔ جب رات کو ڈاکو سردار آ جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ گاؤں کے ہر دروازے پر وہی نشان لگا ہوتا ہے۔ اس طرح علی بابا پھر بچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چوروں کا سردار خود جا کر علی بابا کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ سردار ایک پلان کر کے علی بابا کے گھر آ جاتا ہے۔ اب وہ چور بھیس بدل کے علی بابا کو کہتا ہے کہ میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوا ہوں اور تیل کا کاروبار کرتا ہوں۔ کسی نے تمہارا ایڈریس بتایا ہے، اگر تمہیں تیل چاہیے تو نہایت ہی کم قیمت پر تمہیں دے دوں گا۔ علی بابا اس کو کہتا ہے صحیح ہے، کل تیل لے آنا۔ اس کے بعد وہ سردار شام کو تیل لے آ کے علی بابا کے گھر میں رکھ دیتا ہے۔ علی بابا اس آدمی کو کہتا ہے کہ اب رات دیر ہو گئی ہے، لہٰذا یہی رک جانا، صبح پیسے لے کے چلے جانا۔ اب سردار بڑا خوش ہوا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ رات کو یہ مجھے روک دے۔ رات کو جب علی بابا کی بیوی دروازہ بند کرنے کے لیے گئی تو وہاں کسی کی آواز سنائی دی۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، لیکن قریب مٹکے سے جب کان لگایا تو پتہ چلا کہ مٹکوں سے آواز آ رہی ہے۔ علی بابا کی بیوی جب بڑے مٹکوں کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر آدمی ہوتے ہیں اور چھوٹے مٹکوں میں تیل ہوتا ہے۔ اب علی بابا کی بیوی کو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ اب علی بابا کی بیوی تیل لے کے اس کو خوب گرم کیا، پھر ان مٹکوں میں ڈال دیا جس میں آدمی چھپے ہوئے تھے۔ سب مٹکوں میں لمبر سے وہ تیل ڈالتی گئی اور اس کے اندر جو چور چھپے ہوئے تھے وہ سب جل گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد جب اس کا سردار باہر آیا، اب سردار آواز دے رہا ہے لیکن مٹکے سے کوئی بھی چور نہیں نکل رہا ہے۔ اب وہ سردار بڑا غصہ ہوا کہ میرے آواز پہ یہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں، لیکن جب سردار مٹکے کے اندر دیکھتا ہے تو سارے لوگ جلے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا سردار سمجھ جاتا ہے اور وہیں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر علی بابا بچ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے سارا قصہ علی بابا کو سنا دیا۔ علی بابا نے گاؤں کے بازار میں ایک دکان کھول دی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔